حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله. منقول ہے کہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جنگل میں سے کسی آگ کے قریب سے گزرے. جب آگ کے قریب سے گزرے تو دیکھا ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے. اللہ کے پیغمبر نے پانی لیا آگ کو بجھانے کے لیے. جب آپ آگ بجھانے لگے تو وہ آگ ایک لڑکے کی شکل اختیار کر گئی اور وہ مرد آگ کی شکل اختیار کر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رونے لگے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں. عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے مالک ان دونوں کو اصلی صورت میں لوٹا تاکہ میں ان سے ان کے عذاب کا سبب پوچھ سکوں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب دعا کی تو خالق کائنات نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی دعا کے بدلے ان دونوں سے آگ کو دور کر دیا. جب آگ دور ہوئی ایک مرد تھا اور ایک لڑکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا ارے یہ بتلاؤ کہ آپ دونوں کو یہ آگ کا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، آپ دونوں کے اوپر یہ آگ کو کیوں مسلط کیا ہوا ہے. میرے بھائیوں ذرا بات دھیان سے سنیے گا، خاص طور پر میرے ملک کے حکمرانوں عقل کے ناخن لے کر یہ بات سنیے گا. اللہ کے نبی نے جب یہ بات پوچھی تو وہ مرد کہنے لگا یا نبی اللہ میں ایک مرد ہوں، میں نے اس لڑکے کو دیکھا، اس کے حسن پہ میں فدا ہو گیا. شہوت اس قدر بڑی کہ اب اس سے جدائی میرے لیے ناممکن ہو گئی. یا نبی اللہ میں نے اس لڑکے کو اس قدر اپنی قربت میں لے لیا، اس قدر اپنی قربت میں لے لیا کہ میں نے جمعے کی رات اس کے ساتھ بدفعلی کر دی. جب ایک مرتبہ میں نے یہ برا عمل کیا، دوسرے دن پھر میں نے اس سے برائی کا وہی کام سر انجام دیا. کہتا ہے یہاں تک کہ متعدد بار میں نے یہ برائی کا عمل دہرایا. یہ لڑکا بھی رضامند تھا. ایک دن ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اور گزرنے والے نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اتنا برا فعل کر رہے ہو. یا نبی اللہ میں اس لڑکے کی محبت میں اتنا فریفتہ تھا کہ میں نے اسے بولا کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، نہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور نہ مجھے کسی اور سے ڈر لگتا ہے. بس حضور ہوا کیا، ایک عرصے کے بعد مجھے بھی موت نے آ لیا، اس لڑکے کو بھی موت نے آ لیا. جب سے ہم دونوں مر گئے ہیں ہم دونوں نے آگ کی صورت اختیار کر لی ہے. کبھی یہ لڑکا آگ کی شکل اختیار کر کے مجھے جلاتا ہے اور کبھی میں آگ کی شکل اختیار کر کے اسے جلاتا ہوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اگر آج ہمارے حکمرانوں کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھ چکی ہے، اگر یہ مغربی آقاؤں کے تلوے چاٹنے پہ مجبور ہیں تو کم از کم ہمیں تو اللہ تعالی نے شعور عطا فرمایا ہے. دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ کا کس قدر عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی تو آپ نے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگی. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ کوٹ کرتا ہوں. اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میری شیطان سے ملاقات ہوئی تو میں نے شیطان سے پوچھا
ارے یہ بتلا تجھے کون سا گناہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ سب سے زیادہ پسند گناہ تجھے کون سا ہے؟ تو شیطان لعین بول کر کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے سب سے زیادہ لواطت پسند ہے۔ لواطت یعنی کہ مرد کے ساتھ زنا کرنا، بدفعلی کرنا، یہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس لعین کی زبان سے یہ بات سنی تو آپ ارشاد فرمانے لگے تجھے یہ گناہ اتنا پسند کیوں ہے؟ کہنے لگا یا نبی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو گناہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، سب سے زیادہ جس گناہ پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے حضور سب سے زیادہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ذرا میری بات سوچو تو صحیح یارو، کیسا ٹائم آ گیا آج ہمارے اوپر۔ کیا اگر میں یہ بات کہوں کہ وہ زمبابوے کا عیسائی حکمران جس نے براک اوباما کو للکار دیا، وہ عیسائی ہو کر اتنا غیرت مند تھا، یہ مسلمانوں کے حکمران اتنے بے غیرت ہو گئے؟ کہاں چلی گئی ان کی عقلیں؟ کیا منہ دکھاؤ گے کل کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر؟ کیا کل کو آپ نے مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں جن لوگوں نے 2018 میں یہ بل پاس کیا تھا یا بل اپلائی کیا تھا، بہتر تو یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ اپلائی کرنے والے ایک دوسرے کے اوپر یہ عمل اپلائی کر لیتے، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیتے، ایک دوسرے کے ساتھ راتیں گزارتے، اس کے بعد پھر آگے یہ بات کرتے۔ یہ اتنا کبھی عمل، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل۔ میں پوچھتا ہوں میرے پیارے پاکستانیوں، میرے وقت کے حکمرانوں، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جناب وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب اور سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، آپ لوگوں کو بھول گیا؟ ابھی تک یہ عمل جاری ہے کہ کتنے لوگ سندھ کے اندر، سوات کے اندر، راجستھان کے اندر بے غور و کفن پڑے رہے، کتنے دن پڑے رہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کچھ لوگوں کو قبریں بھی نصیب نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس جگہ کس ریت کے دلدل میں پھنس گئے، جو جنازے سے بھی محروم رہے، کفن سے محروم رہے، ارے اپنے عزیزوں کے کندھوں سے محروم رہے۔ ابھی تک آپ لوگوں کو وہ دن نہیں بھولے، ابھی تک وہ لوگ جو اس طرح بے سہارا پھر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ان کی طرف دیکھا عبرت نہیں پکڑی۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ، کیسے بل پاس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں آپ کو؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس 2 عورتیں آئیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی تھی۔ آ کر حضرت جابر بن محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا عورت کا عورت پر سوار ہونا یعنی کہ بدفعلی کرنا، اس کے متعلق بھی کو قرآن پاک میں حکم آیا ہے؟ حضرت جابر بن محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے کہا ہاں، وہ تبا نامی بادشاہ کی قوم کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اسی سبب اللہ ذو الجلال نے اس قوم کو ہلاک کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی
کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عورتوں کے لیے آگ کی قمیضیں تیار کی جائیں گی، آگ کی چادریں، آگ کے کمر بند اور آگ کے سرپوش اور آگ ہی کے موزے تیار کیے جائیں گے جو عورت کے ساتھ بدفعلی کرے گی۔ کیا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب نہیں سمجھتے؟ عجیب یارا صورتحال بنا دی۔ آج جس کا دل چاہے وہ نادرا میں چلا جائے، جا کر کہے میں لڑکی ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے وہ جا کر نادرا میں کہے میں لڑکا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی اس کی جناب ڈاکٹری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی عمل، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کسی کو کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہر گھر میں لڑائی ڈلے گی، ہر گھر میں بدفعلی ہوگی، اللہ کے عذاب کو سیدھی سی دعوت دی جائے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم ابھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کر لو، یہ بل واپس لے لو اور اللہ سے توبہ کر لو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اور یہ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے عورتیں سڑکوں پہ آ رہی ہیں، مرد سڑکوں پہ آ رہے ہیں، ارے پورے یورپین مغربی علاقوں نے بھی اس قانون کو پورے سارے لوگوں نے پاس نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا، غیر مسلم لوگ ہو کر اسے ٹھکرا رہے ہیں۔ ارے بلکہ میں یہ کہوں غیر مسلم تو غیر مسلم رہے، جانوروں میں کوئی ایسا جانور دکھا دو جو ہم جنس پرستی کرتا ہو۔ کیا آپ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں؟ جانوروں سے بھی زیادہ گر گئے ہیں؟ ارے اتنا شعور تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قوم لوط سا عمل کرے اور قوم لوط سا عمل کرتا ہوا مر جائے، توبہ نہ کرے، تو میرے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنی قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرتا، ایک گھڑی بھی اپنی قبر میں نہیں ٹھہرتا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خالق کائنات ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اچک لینے والے پرندے کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے اور قوم لوط کی بستی میں جا کر پھینک دیتا ہے۔ کیا منہ لے کر اٹھو گے کل جب مرے اس نیت کے ساتھ تھے کیا ہم امت محمد میں اٹھیں گے؟ کتنی رسوائی اور ذلت ہوگی آپ لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس قانون کی اس بل کی حمایت کرتے ہیں۔ آؤ آخر پہ ایک بات کوٹ کرتا ہوں، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے بچے اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، اللہ اکبر، جن کے دار کے اوپر سر نہیں ہوں گے، خالق کائنات کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے یا اللہ ہم مظلوم ہیں۔ مالک فرمائے گا کس نے ظلم کیا آپ لوگوں پر؟ وہ بچے عرض کریں گے یا اللہ ہمارے باپوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے باپ مرد ہو کر مردوں سے بدفعلی کرتے رہے، جس کی وجہ سے آج ہم بغیر سر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مالک کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال ان کے باپوں میں جہنم میں ان کے باپوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا اور ان کی پیشانیوں پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ اللہ خدا را یہ گندے گندے بل پاس کرنے والوں، میرے وقت کے حکمرانوں، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور چودھری پرویز راہی صاحب، آپ لوگوں سے لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی تھی۔ کہاں مر گیا میرے ملک کا شریعت کوٹ؟ کہاں مر گئے؟
میرے ملک کے اسمبلی میں بیٹھنے والے علماء کہاں مر گئے؟ اسمبلی میں بیٹھنے والے پیران عظام جنہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے پاکستان کی اسمبلی میں کیسے کیسے بل پاس ہونے جا رہے ہیں، کیا کیا بےغیرتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ٹرانسجنڈر بل آپ لوگوں کی جان تو لیں گے ہی، آپ لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ خدارا اللہ کی حدوں سے نہ ٹکراؤ، اللہ کی حدوں کو چیلنج نہ کرو۔ خالق کائنات کی بارگاہ عالیہ میں توبہ کرو اور اس بل کو واپس لے لو۔